اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین صدق اللہ العلی العظیم۔ سنن الہی میں سے ایک قانون و ضابطہ حیات انسانی کی ہدایت کا فلاح ہے، اور مومنوں کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ ہدف مقرر کیا ہے کہ وہ مفلحون بنے۔ مفلحون اگر نہیں بنے تو مفلسون ہیں، وہ خاسرون و ہالکون۔ فلاح سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے نفس میں، اپنی زندگی میں، امت کے اندر، قوم کے اندر ہدایت کا، الہی نظام کا بیج کاشت کرے، اس کے لیے زمین ہموار کرے، اسے اگائے، اس کی پرورش کرے اور اسے کمال تک پہنچا کر اس سے محصول حاصل کرے، یہ فلاح ہے۔ اور اگر ایسے نہ کیا اس نے، اس صورت میں انسان مفلس ہے، وہ خسارے میں ہے اور ہلاکت میں ہے۔ اس قانون کو و سنت کو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے ہدف کے طور پر رکھا ہے کہ مومن حتماً مقام فلاح تک پہنچیں۔ اس کی جزیات بھی بیان فرمائی ہیں، تفصیلات ذکر کی ہیں کہ کن طریقوں سے مومن مفلحون بنتے ہیں اور کن طریقوں سے فلاح تک پہنچتے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ آیات بیان کی تھیں اور کچھ باقی ہیں، جن میں سورہ مبارکہ اعراف کی آیا 69 ہے کہ مقام فلاح تک پہنچنے کے لیے و مفلحون بننے کے لیے ایک مرحلہ اور قرآن نے سورہ اعراف آیا 69 میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اَوَأَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ آیا تعجب کرتے ہو تم، حیرت ہوتی ہے تمہیں اور اچنبھے کی بات لگتی ہے کہ ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف ہدایت آئے، ذکر آئے اور یادآوری اور یاد دہانی آئے، اور یہ ذکر بھی علی رجل منکم، تم ہی میں سے ایک شخص، ایک شخصیت جسے خدا انتخاب کرے تمہاری ہدایت کے لیے، اس کے اوپر اللہ کی طرف سے ذکر نازل ہو، اسے وحی نازل ہو اس پر، لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ اس ذکر کے ذریعے وہ تمہیں انذار کرے۔ بصورت منذر تمہارے درمیان موجود ہو، اس بات پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ تم ہی میں سے ایک شخصیت کو خدا انتخاب کرے اور اللہ تعالیٰ اسے ذکر عطا کرے، ہدایت عطا کرے
اس ہدایت کی مدد سے وہ تمہیں انذار کرے، اس بات پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ہی میں سے ایک شخص کو اللہ انتخاب کر لے اور اسے خدا ہدایت دے دے، وہ ہدایت اللہ کی لے کر اپنی قوم میں آئے اور اپنی قوم کو انذار کرے۔ چونکہ ہر قوم کے اندر اس امر کی طرف حساسیت رہی ہے، انہی میں سے خدا نے کسی شخصیت کو انتخاب کیا، اسی قوم کے کسی شخص کو اللہ نے انتخاب کیا، نبوت و رسالت و امامت کے منصب پر پہنچایا، اور اسے اللہ تعالیٰ نے ذکر و ہدایت عطا کی تاکہ اپنی قوم کو انذار کرے۔ جب ایسی شخصیت اس قوم کے اندر مبعوث ہوئی، قوم کا رد عمل تعجب تھا، حیرت۔ یہ تعجب انکاری ہے، تعجب اس معنی میں کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ہی میں سے ایک شخص اس مقام تک جا پہنچے، اس درجے تک جا پہنچے، ان کمالات تک جا پہنچے کہ اس کا اللہ سے رابطہ ہو اور وہ خدا سے ہدایت لیتا ہو، اور اللہ سے ہدایت لے کر وہ ہمیں خدا کا پیغام پہنچائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے انکار کرتے تھے۔ اس کے بجائے اگر انہیں اس طرز سے ہدایت نہ کی جائے بلکہ انہیں افسانوی بات بتائی جائے، فرضی کہانی سنائی جائے۔ ایک صورت قرآن نے ذکر کی ہے کہ اسی قوم کا ایک فرد، ایک شخص، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا کرے اور وہ اپنی قوم میں انذار کرے آ کر۔ قوم کو اس پر تعجب ہوتا ہے۔ پہلا رد عمل اقوام کا تعجب ہے، انکاری تعجب کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس قوم کے اندر آئے اور یہ نہ کہے کہ میں اللہ کی طرف سے منسوب ہوں، بلکہ اسے فرضی کہانی سنائے، قصہ سنائے، افسانہ سنائے، اور اس سے ہٹ کر کوئی مطلب بنا کر ان کے سامنے پیش کرے جس کے اندر دور تک واقعیت اور حقیقت نہ ہو، اس پر تعجب نہیں کرتے، اسے ماننے کے لیے تیار ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ درست ہے، یہ ممکن ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ہی میں سے خدا کسی شخصیت کو انتخاب کرے اور اسے مبعوث کرے یا اسے رہبر بنائے، اسے ہادی بنائے ہمارا۔ یہ ہونا بعید ہے۔ مثلاً سامری اگر دھاتوں سے بچھڑا بنائے، مجسمہ بنائے، وہ مجسمہ اس قوم کے سامنے پیش کرے، ان کی آنکھوں کے سامنے بنائے، اور دیکھ رہے ہیں کہ سامری بنا رہا ہے، انہی کے چندے سے بنا رہا ہے، بنی اسرائیل کے چندے سے یہ کام کر رہا ہے، بنا کر اسے تکمیل کر کے، اور پھر انہیں یہ کہے کہ یہ تمہارا خدا ہے، یہ بچھڑا گسالہ یہ تمہارا خدا ہے، یہ ہر حاجت تمہاری پوری کر سکتا ہے۔ اس پہ تعجب نہیں ہے ان کو۔ اقوام کی نفسیاتی حالت اس طرح سے ہوتی ہے عوام کی کہ جہاں پر انہیں عقل سے کام لینا ہے، سوچ سے کام لینا ہے، تدبر سے کام لینا ہے، یا عقل کے ذریعے تصدیق کرنی ہے، وہاں انکار کرتے ہیں، تعجب کرتے ہیں۔ لیکن جو چیز خلاف عقل ہے، ناممکن ہے، لیکن ان کے احساسات اور جذبات کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے، ان کی خواہشات کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے، اسے قبول کر لیتے ہیں، اس پہ ایمان لے آتے ہیں۔ ملا رومی نے اسی بنا پر عوام کی پیروی سے، اتباع ناس سے کہا ہے کہ پرہیز کریں، گریز کریں آپ عوام پسندی، عوام زدگی سے، چونکہ عوام جو دیکھا دیکھی کرتے ہیں، سوچ کے قدم نہیں اٹھاتے۔ عوام و خواص میں یہی فرق ہے۔ خواص وہ لوگ ہیں جو کسی معیار پر قدم اٹھاتے ہیں، کسی معیار کے مطابق راستہ چنتے ہیں،
کسی معیار کے اوپر مقصد ڈھونڈتے ہیں، کسی معیار کے اوپر حرکت کرتے ہیں۔ عوام ان لوگوں کو کہتے ہیں جو کسی سے متاثر ہو کر دیکھا دیکھی سوچے سمجھے بغیر بھیڑ چال کے طور پر کسی طرف چل پڑے، ان کو عوام کہتے ہیں، بے شک پڑھے لکھے ہوں۔ مثلا ایک ان پڑھ انسان ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن ہمیشہ معیار پہ پرکھ کے قبول کرتا ہے اور معیار پہ تول کے رد کرتا ہے، انکار کرتا ہے، یہ خواص میں سے ہے۔ یہ ان پڑھ، یہ دیہاتی، یہ خواص کا حصہ ہے۔ اور وہ پڑھا لکھا یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی یا حوزے سے نکلا ہوا آیت اللہ یا حجت الاسلام یا کوئی بھی درجہ رکھنے والا، وہ بھیڑ چال کے تحت، عوام پسندی کے تحت، کسی معیار کے بغیر کسی راہ پر چل پڑے تو یہ پڑھا لکھا عوام کہلائے گا، اور وہ ان پڑھ جو معیاروں پہ تول کے کسی چیز کو قبول کرتا ہے اسے خواص کہیں گے۔ عوام کی خصلت ہے سوچے سمجھے بغیر اقدام کرنا۔ اس لیے ملا رومی یہ نصیحت و وصیت کرتے ہیں مسلمانوں کو کہ جہاں تک ممکن ہو عوام زدگی سے دور رہو، عوام پسندی سے دور رہو، عوام پسند باتیں مت کرو، عوام پسند حرکتیں مت کرو، چونکہ عوام جب ماننے پہ آ جائیں، ماننا شروع کریں تو گائے کو خدا مان لیتے ہیں، اور اگر انکار شروع کریں، انکار پہ آ جائیں تو نوح کی نبوت کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ نوح کو نبی نہیں مانتے، گائے کو خدا مان لیتے ہیں۔ یہ عوام کے معیارات ہیں، اور ہمیشہ ایسا ہے، یوں نہیں کہ ملا رومی کے زمانے کے عوام ایسے تھے یا حضرت نوح کے زمانے کے عوام ایسے تھے۔ ہر زمانے کے عوام اسی طرح سے ہیں، سوچے سمجھے بغیر، عقل و درایت کے بغیر قدم اٹھاتے ہیں۔ اس بات پہ تعجب کرتے ہیں کہ انہی میں سے ایک شخصیت کو خدا درجات عالیہ عطا کرے، اس پر خدا وحی نازل کرے اور ہدایت کا منشور نازل کرے، اور وہ انہیں اللہ کی جانب سے انذار کرے، تبلیغ کرے، ہدایت کرے۔ اس پر تعجب کرتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے محلے میں رہتا ہے، ہمارے پڑوس میں رہتا ہے، ہماری قوم کا فرد ہے، یہ کیسے ممکن ہے یہ ان مقامات تک پہنچ جائے؟ لیکن اگر انہیں فرضی کہانی بتائیں، افسانہ بتائیں، اسے قبول کرتے ہیں، اسے مان لیتے ہیں، وہاں تعجب نہیں کرتے، چونکہ شعور نہیں رکھتے، اولو الالباب نہیں ہیں، صاحب لب نہیں ہیں۔ او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، تعجب کرتے ہو اس بات پر کہ تم ہی میں سے ایک شخصیت کو خدا ذکر عطا کرے، ہدایت دے، اور وہ تمہیں آ کر انذار کرے، اور تم تعجب کرتے ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ جبکہ وَاذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، تم یاد کرو گے خداوند تبارک و تعالیٰ نے قوم نوح جسے تباہ کر دیا، ختم کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور اس کے بعد تمہیں پیدا کیا، باقی ماندہ جو نوح کے ساتھی تھے ہمراہ نوح، ان میں سے تمہیں پیدا کیا، تمہاری نسل پیدا ہوئی، اور تمہیں اس قوم کا خلیفہ بنایا، جانشین بنایا۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور تمہاری نسل بڑھائی، خلق میں تمہیں وسعت دی، اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا پوری زمین کے اوپر۔ فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یہ کیسے ممکن ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری نسل انسانی طوفان نوح میں ختم کر دی عذاب کے ذریعے، اور کشتی نوح کے سوار بچ گئے، ان سے دوبارہ انسانی نسل پھر پھیلی اور پوری زمین میں پھیل گئی؟ یہ ممکن ہے، یہ تم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، اور تم اس کے بعد جانشین بنے ہو اس قوم کے جو غرق ہو گئی، اس پہ تمہیں تعجب نہیں ہے؟ تمہارا خلیفہ بننا، جانشین بننا اس قوم کا اللہ کی جانب سے، یہ تعجب کی بات نہیں ہے؟ تو یہ کیسے تعجب کرتے ہو کہ تم ہی میں سے ایک شخص آئے
تمہیں ہدایت کرے تو اس پہ تعجب کرتے ہو تم۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، یاد میں رکھو، متوجہ رہو خدا کی نعمتوں کی طرف، لعلکم تفلحون، کہ شاید فلاح پا جاؤ تم۔ مفلح بننے کے لیے یہاں اس آیت کریمہ کے اندر یہ فرمایا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو متوجہ رہو، متذکر رہو، ذہن میں رکھو، دھیان میں رکھو، توجہ میں رکھو، مد نظر رکھو اللہ تعالیٰ کی ان ساری نعمتوں کو، تاکہ ان سے استفادہ کر سکو، انہیں بروئے کار لا سکو، تاکہ ان نعمتوں کو بروئے کار لا کر تم فلاح تک پہنچ سکو اور خسارے سے، افلاس سے بچ جاؤ۔ مفلح بنو، مفلس نہ بنو تم۔ آلاء الہی کی طرف توجہ رکھو، خدا کی نعمتوں کی پہچان کرو۔ جس طرح انہیں متوجہ کیا کہ حضرت نوح کے زمانے میں سب کچھ ختم ہو گیا اور پھر اللہ نے نسل انسانی دوبارہ بڑھائی۔ اب یہ نعمت نہیں تمہارے لیے، یہ توجہ کی بات نہیں ہے تمہارے لیے کہ خداوند نے ایک دفعہ زمین کو انسانوں سے صاف کیا، دوبارہ پھر انسانی نسل پیدا کی اور تم دوبارہ غافل ہو گئے ہو تم، یہ تمہارے لیے کم ہے؟ یا تمہارے اندر ایک نبی کا مبعوث ہونا، آسمانی کتاب کا آ جانا، اللہ کی طرف سے دین کا آ جانا، یہ کم نعمت ہے تمہارے لیے؟ معمولی نعمت ہے تمہاری نظروں میں؟ یہ غیر معمولی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ اگر ان نعمتوں کے قدردان بنو تو فلاح پا سکتے ہو۔ ان نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، مفلس بن جاؤ گے، پسماندہ رہو گے، درماندہ رہو گے، غلام رہو گے، خسارے میں رہو گے۔ آج کی مثال اگر ہم تطبیق کریں آج نعمت خدا پر کہ فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، آج کے زمانے کے لوگ کن آلاء الہی کو متذکر ہوں، متوجہ ہوں، دھیان دیں تاکہ مفلح بنے۔ اس زمانے کی نعمت خدا و نعمت اللہ کی جن کی طرف توجہ سے کوئی بھی قوم مفلح بن سکتی ہے، افلاس سے نکل کر فلاح تک پہنچ سکتی ہے، وہ انقلاب اسلامی ہے، وہ وجود گران قدر امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ۔ اس نعمت سے، اس نعمت کی طرف دھیان سے اور توجہ سے انسان فلاح پا سکتا ہے۔ پسماندہ معاشرہ، مفلس معاشرہ افلاس سے نکل کر فلاح پا کے مفلح بن سکتا ہے، اس نعمت کو اگر متوجہ رہو۔ لیکن اگر اس نعمت کو جھٹلا دیا تم نے، تعجب کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مجتہد کیسے ولی وقی ہو سکتا ہے، ایک مجتہد کیسے اللہ کی طرف سے مامور ہو سکتا ہے، ایک ایرانی کیسے اس مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ اوا عجب تم، اگر اس انکاری تعجب میں ڈوبے رہے، اس بیماری میں مبتلا رہے، انکاری تعجب، مفلس رہو گے، تباہ ہو جاؤ گے، ہلاکت میں رہو گے، خسارے میں رہو گے۔ ایک تم ہی میں سے ایک شخصیت کو خدا چنے اور اس کے ذریعے سے تمہاری ہدایت کا سامان فراہم کرے تمہارے لیے، اس پہ تعجب ہے تمہیں۔ لیکن اگر ایک طاغوت آ کر تمہیں دعوت دے، اس پہ تعجب نہیں ہے، طاغوت پہ کسی قسم کا انکار نہیں ہے، وہ پہنچ سکتا ہے ایسے مقامات تک، لیکن ایک فقی اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اوا عجب تم، کیسے لوگ ہو تم، تعجب کرتے ہو اس بات پر اور آلاء الہی کا انکار کر رہے ہو تم۔ تذکر آلاء الہی کا تمہیں فلاح تک پہنچا سکتا ہے۔ اعلیٰ کون سی اعلیٰ، کون سی نعمتیں؟ وہ نعمتیں جو کسی بھی قوم کو اگر توجہ ہو اس قوم کی نعمتوں کی طرف، کسی بھی پسماندہ مفلس خسارے والی قوم کو غلامی سے نکال کے سروری اور سرداری تک پہنچا سکتے ہیں، وہ یہ نعمتیں ہیں۔ انقلاب کی نعمت، نظام کی نعمت، نظام الہی کی نعمت، رہبری کی نعمت، امامت کی نعمت، ولایت کی نعمت، بیداری کی نعمت، ان آلاء الہی کی طرف توجہ رکھو۔
لیکن انسان کی مشکل یہ ہے کہ وہ نعمت شناس نہیں ہے، کافر ہے. کافر یعنی نعمت فراموش کن ہے، نعمت کو یاد نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور خصوصاً سورہ رحمان میں نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور اس سورہ رحمان کا ترجیح بند یہ بنایا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے تم؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم دونوں، تم جن و انس، اللہ اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے تم؟ انسان مکذب نعمت خدا ہے، جن مکذب نعمت خدا ہے، اور یہی ان کی بربادی کا سبب ہے، یہی ان کی تباہی کا سبب ہے. ان اعلیٰ کی طرف توجہ رکھیں. کیا؟ نوح کی رہبری، قوم نوح کے بعد جانشین ہونا، خلیفہ ہونا، تمہارے اندر الہی رہبر کا پیدا ہونا، اس کے اوپر دین کا اترنا، اس کی طرف اللہ کی جانب سے کتاب کا آنا، اور اس کا منذر بن کر تمہارے درمیان قیام کرنا. یہ آلاء اللہ ہیں، نعمتیں ہیں جو قوموں کو فلاح تک پہنچاتی ہیں. اگر ان کا انکار نہ کریں، اگر انہیں جھٹلائیں نہیں، متذکر رہیں، قدردان ہوں، یہ نعمتیں تمہاری تقدیر بدل سکتی ہیں. أَوَأَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ. وہ قوم یہ کہتی تھی کہ عجب، یعنی ہم سب چھوڑ دیں، یہ سب چھوڑ دیں تیرے کہنے پر. قالو، قوم کا جواب یہ تھا، اجیتنا، یہ کیا دین لائے ہو، یہ کیا نظریہ لائے ہو، یہ کیا تفکر لے کر آئے ہو ہمارے پاس کہ ہم آپ کے کہنے پر سب چھوڑ دیں اور فقط ایک خدا کو مان لیں. ہم یہ سب چھوڑ دیں، دنیا کے سارے چکر، یہ سارے رابطے ہم کاٹ دیں، طاغوت کو چھوڑ دیں، ہم یہ سلسلے سارے چھوڑ دیں ہم آپ کے کہنے پر. قالو اجیتنا لنعبد اللہ وحدہ، یہ دین لائے ہو کہ ہم فقط اللہ کو قبول کریں، عبادت خدا کریں. وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور اپنے آبائی معبود چھوڑ دیں ہم، جن کی پرستش نسل اندر نسل ہمارے بڑے و بزرگ اسلاف کرتے آئے ہیں، ان سب کو چھوڑ دیں آپ کے کہنے پر ہم. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اب جو کچھ کہہ رہے ہو تو ہمارے لیے کوئی نشانی لاؤ، کوئی معجزہ لاؤ، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ صادق ہو. سورہ انفال میں آیا 45 میں فلاح کا ایک اور ضابطہ، سنت فلاح کا ایک قانون اور بیان کیا جا رہا ہے. فلاح ایک جامع ہدایت کا عمل ہے جس کے اندر جامعیت ہے، ہر پہلو ہے اس کے اندر. معرفت ہے، اس کے اندر دفاع ہے، اس کے اندر اجتناب ہے، اس کے اندر بندگی ہے، اس کے اندر حقوق ہیں، اس کے اندر سب کچھ ہے. ایک پہلو فلاح کا یہ ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، اے مومنو. فلاح پر جانا چاہتے ہو، یا ایھا الذین آمنو، مومن ہو گئے ہو لیکن ابھی آغاز میں ہو، راستے کے آغاز میں ہو، اگلی منزل باقی ہے. آمنو بن گئے ہو لیکن مفلحون نہیں ہو، ابھی محتاج، درماندہ، مفلس، پسماندہ ہو تم. مفلح اس وقت بنو گے جب خود کفیل ہو جاؤ گے، جب بے نیاز ہو جاؤ گے، جب اپنی زحمتوں کا نتیجہ لو گے، جب اپنا نظام قائم کر لو گے، اس وقت تم مفلح ہو. محصول اپنی کاشت کا اور کشت کا کاٹو گے، اس دن تم مفلح ہو. ابھی مومن ہو
لیکن مفلح مومن نہیں، مفلس مومن ہو، نادار مومن ہو، پسماندہ مومن ہو، ابھی ضرورت مند ہو، نیاز مند مومن ہو، مفلح نہیں ہو، مفلس ہو تم۔ کیسے مفلح فلاح تک پہنچو گے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے مومنو، فلاح کے لیے ایک اہم پہلو مقابلہ ہے، ثبات قدم، نبرد، مبارزہ و نبرد ہے۔ اذا لقیتم فئۃ، جب کوئی گروہ دشمن تمہارے مقابلے میں آ جائے، تمہیں مٹانا چاہے اور کھل کے للکارے تمہیں، حل من مبارز کہے، اس وقت فرار مت کرو، بھاگو مت، ہجرت نہ کرو، اس وقت پشت نہ دکھاؤ، بزدلی نہ دکھاؤ، اس وقت چھپو نہیں، ڈرپوک نہ بنو۔ فَاثْبُتُوا، ثابت رہو، قائم رہو، استوار رہو اس فئہ کے مقابلے میں، اس گروہ کے مقابلے میں، اس باغی گروہ کے مقابلے میں، دشمن گروہ کے مقابلے میں قیام کرو، مبارزہ کرو اس کے مقابلے میں۔ اگر وہاں چپ رہے، اگر خاموش رہے، اگر تسلیم ہو گئے، اگر بھاگ گئے، اگر اپنا راستہ بدل دیا، اگر اپنا مسلک چھوڑ دیا، اگر تم نے دشمن کے پناہ لے لی، پھر مفلس ہی رہو گے، ساری نسلیں تمہاری افلاس کے اندر، غلامی کے اندر رہیں گی، چونکہ تمہارے دشمن ہر نسل کے اندر ایک گروہ یا چند گروہ تمہارے دشمن پیدا ہوں گے۔ فلاح اس میں نہیں ہے کہ دشمن کو نظر انداز کر دو، اس فئہ سے آنکھیں بند کر کے سر جھکا لو اپنا کہ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی، اور اپنے آپ کو اس باغی بے رحم گروہ کے حوالے کر دو اور سپرد کر دو، اور یہ کہو کہ یہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ نہ، ستم پذیری خدا نے کسی قوم کی تقدیر میں نہیں لکھی کہ اس نے ستم قبول کرنا ہے، اس نے ظلم قبول کرنا ہے، اس نے تظلم قبول کرنا ہے۔ یہ کسی قوم کی تقدیر خدا نے یہ نہیں بنائی، خود چنتے ہیں یہ تقدیر، اپنی خود بناتے ہیں یہ تقدیر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، مومن تو ہو گئے ہو، اب اگلا قدم بھی اٹھاؤ تاکہ فلاح پاؤ۔ اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارے مقابلے میں دشمن گروہ آ جائے، فاثبتوا، استوار رہو، ثابت رہو، ثبات قدم دکھاؤ، واذکروا اللہ کثیرا، اور خدا کو زیادہ یاد کرو، اللہ پہ زیادہ بھروسہ کرو۔ مشکل میں خدا زیادہ یاد آئے، مشکل میں امریکہ یاد نہ آئے، مشکل میں اقوام متحدہ یاد نہ آئے، مشکل میں یورپی یونین تمہیں یاد نہ آئے۔ اس وقت مومنین اس عمل میں مبتلا ہیں پوری دنیا میں، خصوصاً شیعہ، مسلمین سب مبتلا ہیں۔ دشمنوں، فئہ باغیہ، سیونزم اور دیگر دشمن شرقی غربی ہر لبادے کے اندر مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف حالت جنگ و نبرد میں ہیں۔ وہ بالخصوص تشیع کہ عالمی شیطانی گروہوں کے نرغے میں ہے، محاصرے میں ہے تشیع، عالمی شیاطین اور ان کی افواج اور ان کے گروہوں کے نرغے میں ہے۔ کیا کریں یہاں پر؟ راہ حل کیا ہے یہاں اس صورت میں؟ اس وقت ایران میں دقیقاً یہ نزاع ہے، یہ جھگڑا ہے، دو گروہ ہیں ایران کے اندر، اور چونکہ ایران کو ایک طرح کی امامت حاصل ہے اس وقت دنیا اسلام کی، اور بالخصوص عالم تشیع کی مرکزیت ہے حاصل، نظام ولایت وہاں قائم ہے، ولی امر مسلمین وہاں پر ہیں، اور انقلاب اسلامی ہے، نظام اسلامی ہے۔ اس لیے دشمنوں نے اس کا محاصرہ کیا ہے، اور بہت شدید قسم کا محاصرہ، ایسا محاصرہ جو تاریخ میں
بے نظیر ہے، کم نظیر ہے، اس طرح کا محاصرہ کیا ہے۔ اس محاصرے کے نتیجے میں ملک کے اندر شدید مشکلات پیدا ہوئی ہیں، اقتصادی پابندیاں، سیاسی پابندیاں، تجارتی پابندیاں، عسکری پابندیاں، سماجی پابندیاں، تعلیمی پابندیاں، سفر کی آمد و رفت کی پابندیاں، صنعت کی پابندیاں، زراعت کی پابندیاں، ہر طرح کی پابندیاں ان کے اوپر ٹھونسی ہیں، تحمیل کی ہیں، اور فئہ باغیہ، فئہ شیطانی مقابلے میں ہیں۔ دو رائے ہیں، وہ دو گروہ ایران کے اندر موجود ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ ہم تسلیم ہو جائیں ان کے سامنے، ہماری نجات امریکہ اور یورپ کے ساتھ دوستی میں ہے، اتحاد میں ہے، ان کے ساتھ سمجھوتے میں ہے، تسلیم ہونے میں ہے۔ بلکہ یہ موجودہ صدر کا یہ جملہ ہے اور اس کی کابینہ کے وزیر کا یہ جملہ ہے، وزیر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ اس وقت ناخدا ہے، دنیا کا قد خدا ہے۔ قد خدا یہ اصطلاح ہے حاکم کے لیے، قدیم زمانے کی اصطلاح ہے۔ قبائلی نظام جب ہوتا تھا، ہر طرف قبائلی نظام تھا، اس طرح سے جمہوری نظام یا بادشاہت نہیں تھی، یا اگر تھی بھی تو مختلف قبائل تھے، ہر قبیلے کا ایک سردار تھا۔ اس سردار کو فارسی میں قد خدا کہتے ہیں۔ قد خدا یعنی اس برادری، اس آبادی اور اس جمعیت کا بڑا سردار، رئیس، فارسی میں اس کو قد خدا کہتے ہیں۔ جیسے کشتی کے ملاح کو، کشتی بان کو جو کشتی چلاتا ہے سمندر میں، اسے ناخدا کہتے ہیں۔ یہ قد خدا ہے۔ یہ کیبنٹ کے صدر نے بھی کہا کہ امریکہ قد خدا ہے، جہان ہے، یعنی اس موجودہ دنیا کا قد خدا ہے، سردار ہے، رئیس ہے، بڑا ہے، وہ اس کا سرپرست ہے، سربراہ ہے امریکہ۔ اور یہ قدیم سے ایک ضرب المثل ہے فارسی کے اندر کہ جو قد خدا سے پنگا لے لے، قد خدا سے جھگڑا مول لے لے، قد خدا کی دشمنی لے لے، وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ مثلا گاؤں کے یا قبیلے کے سردار سے ٹکر لے لے جو، وہ پھر قبائلی جانتے ہیں کہ قبیلے کا سردار کیا حشر کرتا ہے اس شخص کا، اس کے خاندان کا۔ عموماً قبائلیوں میں شدت ہوتی ہے، اس کا گھر جلا دیتے ہیں، اس کے مردوں کو قتل عام کرتے ہیں، عورتوں کو کنیزیں بنا لیتے ہیں، بہت برا سلوک کرتے ہیں، ان کے اموال پہ قبضہ کر لیتے ہیں، یا اسے دیس نکال دیتے ہیں اپنے دیار و وطن سے، ہر چیز اس کی چھین لیتے ہیں اس سے۔ یہ قد خدا کی سزا ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ قد خدا جہان ہے، دنیا کا قد خدا ہے، اور قد خدا سے لڑ کے ہم چین سے نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ صدر اور صدر کی کابینہ کے سینئر وزیر کا یہ بیان ہے امریکہ کے بارے میں۔ یہ قد خدا ہے، قد خدا سے لڑائی عقل مندی نہیں ہے۔ یعنی قبیلے میں کوئی خاندان یا کوئی شخص قد خدا سے لڑ پڑے، اس ملک و مشر سے لڑ پڑے، وہ کہتے ہیں بڑا بیوقوف آدمی ہے، کس سے ٹکر لے لی اس نے۔ یہ ایک گروہ ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم سمجھوتا کریں قد خدا کے ساتھ، مذاکرات کریں، بات کریں، اور جو وہ کہتا ہے مانیں، ہم جو کہتا ہے مانیں۔ وہ کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ، ہم کھڑے ہو جائیں، وہ کہتا ہے بیٹھو، ہم بیٹھ جائیں۔ مثالیں دیتے ہیں۔ مثلا اس وقت دنیا میں جو آسودہ ملک ہیں، پرامن ملک ہیں، ترقی کر رہے ہیں، یہ کون ہیں؟ جاپان۔ جاپان کیوں ترقی کر رہا ہے؟ چونکہ قد خدا کے ساتھ دوستی ہے اس کی، امریکہ کا دوست ہے۔ جرمنی ترقی کر رہا ہے، یہ دنیا کی ترقی یافتہ اقتصاد ہیں، کیوں ترقی کر رہا ہے؟ چونکہ قد خدا کے ساتھ دوستی ہے اس کی۔ چائنا کیوں ترقی کر رہا ہے؟ اس لیے کہ قد خدا کے ساتھ دوستی ہے اس کی۔ کوریا، اب دو کوریا ہیں، شمالی کوریا اور جنوبی کوریا۔ شمالی کوریا نے قد خدا سے جھگڑا لیا ہوا ہے، مول سوشلسٹ ہے شمالی کوریا، قد خدا سے لڑائی لی ہوئی ہے، پسماندہ ہے، فقیر ہے۔ اور جنوبی کوریا قد خدا کا دوست ہے،
ملک کا دوست ہے، یہ جہان کا جو ملک ہے، سربراہ ہے، اس کا دوست ہے۔ جنوبی کوریا ترقی کر رہا ہے، شمالی کوریا پسماندہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہر ملک دنیا کا جس نے قد خدا سے دوستی کی وہ ترقی پر ہے، جس نے دشمنی کی وہ پسماندہ ہے۔ پس ایران بھی یہ عقل مندی دکھائے کہ قد خدا سے جھگڑا چھوڑ دے۔ یہ باقاعدہ رائے ہے، اس کے حامی ہیں، اس نظریے کے امام رفسنجانی صاحب ہیں۔ موجودہ صدر رفسنجانی صاحب کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں ان کی فکر کو، اور وہ یہی قائل ہیں کہ قد خدا سے ہم جھگڑا مول نہ لیں۔ اور دوسری طرف رہبر معظم و انقلابی گروہ وارثان انقلاب ہیں، شہداء کے وراث و راہ امام کے وارثین ہیں، جن کا یہ کہنا ہے کہ نہ، یہ امریکہ قد خدا نہیں ہے، شیطان اکبر ہے۔ وہ کتنا فرق ہے کہ جس کو تم کہہ رہے ہو یہ قد خدا ہے جو دنیا کا، یہ مشر ہے دنیا کا، یہ بڑا ہے، وڈیرا ہے، سردار دنیا ہے، امام کہتے ہیں یہ سردار نہیں ہے، یہ حقیر ہے، یہ پست ہے، شیطان ہے یہ۔ اور یہ شیطان جب تک موجود ہے دنیا میں امن نہیں ہو سکتا، اور شیطان کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا، شیطان کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی۔ یہ دو فکر اس وقت دونوں موجود ہیں۔ جو تسلیم ہونے کی سوچتے ہیں وہ اپنی راہ ٹھونسنا چاہتے ہیں، اور جو امریکہ کو شیطان سمجھتے ہیں اور اس سے نبرد کے قائل ہیں کہ ہمیں اس کا مبارزہ کرنا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے، چونکہ انقلاب نام ہی مبارزے کا ہے، نام ہی مقابلے کا ہے۔ اگر قد خدا کو تسلیم کرنا ہے تو شہنشاہ ٹھیک تھا، وہ تو اسی قد خدا کا نمائندہ تھا، اس کو کیوں ختم کیا ہم نے؟ شاہ کو ختم کر کے جو امریکہ کا نوکر تھا، اور ہم خود امریکہ کے نوکر بن جائیں، جس طرح عرب دنیا ہے، جس طرح آل سعود ہیں، اس طرح سے ہم بن جائیں۔ یہ ننگ ہے، یہ آر ہے، یہ عزت مومنین و اسلام کے ساتھ سازگار نہیں ہے، یہ عزت تشیع کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ اس تفکر کا یہ کہنا ہے کہ شرافت مندانہ موت ننگاور زندگی سے بہتر ہے۔ ہم قد خدا سے دوستی کر کے زندہ رہیں، ترقی کریں، اس ترقی سے نابودی بہتر ہے، اس ترقی کے بجائے موت بہتر ہے جو عزت و شرف کی موت ہو۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا راستہ ہے، یہ سید الشہداء کا راستہ ہے۔ بس اس وقت دنیا محاصرے میں ہے، فئہ باغیہ شیاطین کے نرغے میں ہے، اور دو قسم کے تفکر ہر جگہ ہے۔ میں نے ایران کی مثال دی، ہر جگہ۔ عراق میں دو قسم کے تفکر ہیں، ایک یہ کہ ہم صلح کریں، سمجھوتا کریں، مذاکرات کریں، مل جل کے رہیں سارے، اور قد خدا کی بات مانیں۔ دوسرا گروہ اہل مبارزہ ہے کہ نہ، ہم مبارزہ کریں گے، تسلیم نہیں ہوں گے۔ اگر آپ تسلیم ہو گئے، قرآن یہ فرماتا ہے کہ اگر تسلیم ہو گئے، مبارزہ نہ کیا، ہمیشہ مفلس رہو گے، ہمیشہ غلام رہو گے، نسل اندر نسل غلام رہو گے، پسماندہ رہو گے، عقب ماندہ رہو گے۔ لیکن اگر تم مبارزہ کرو، ثبات قدم دکھاؤ، فلاح پاؤ گے، تم مفلحون میں سے ہو جاؤ گے، بے نیاز ہو جاؤ گے۔ اپنا نظام، اپنا سسٹم، اپنا سب کچھ تعمیر کرو، کاشت کرو، بناؤ، اور اس کے بعد اس کی حفاظت کرو تاکہ مفلحون میں سے ہو اور ان کی غلامی سے نجات پا جاؤ۔ پاکستان میں بھی ہر جگہ پر دو تفکر موجود ہیں۔ خوب قد خدا کے ساتھ جو رہے، فرعون قد خدا تھا، بنی اسرائیل قد خدا کے غلام تھے، نسل اندر نسل، کئی نسلیں گزریں، اور بنی اسرائیل نے سمجھوتا کیا ہوا تھا فرعون کے ساتھ، اور پھر خدا نے ان کے اندر مبارز نبی بھیجے، موسیٰ، کہ جا کر قد خدا سمیت اس کی ساری بساط و سلطنت کو لپیٹو، ڈبو۔ اور موسیٰ نے آ کر، ایک عصا بردار رہبر نے آ کر، جس کے پاس فقط عصا تھا، بس کوئی شمشیر، توپ اور ٹینک کچھ بھی نہیں تھا، صرف عصا، لیکن خدا پہ بھروسہ، خدا کے اوپر ایمان، ہمیشہ خدا مد نظر ہے۔ موسیٰ کے مد نظر ہمیشہ خدا ہے، اس لیے موسیٰ کامیاب ہو گئے، فرعون نابود ہو گیا، غرق ہو گیا۔
اور وہ جو موسیٰ کو کہتے تھے کہ آپ قد خدا سے دوستی کرو، قد خدا سے بگاڑا کیوں ہیں، قد خدا کے خلاف کیوں ہو گئے ہو، یہ کیا کام کیا آپ نے؟ خوب انہوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ ثبات قدم فلاح تک پہنچاتا ہے، مفلح بنا دیتا ہے انسانوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، فئہ یعنی دشمن گروہ جب تمہارے مقابلے میں آئے، فاثبتوا، ثبات قدم دکھاؤ، قائم رہو، پابرجا رہو، ڈٹ جاؤ اپنے موقف پر، اپنی راہ پر، اپنے مسلک پر اور اپنے مقصد پر قائم رہو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور خدا کو زیادہ یاد کرو، اللہ کی طرف توجہ زیادہ ہو، اللہ کے وعدوں پر اور اللہ کی راہوں پر تمہارا ایمان زیادہ ہو۔ لعلکم تفلحون، کہ شاید تم فلاح پا جاؤ، یعنی شاید تم اپنے اس مبارزے کا محصول حاصل کرو اور دنیا میں عزت و سربلندی کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ سورہ حج میں آیا 77 میں، سورہ مبارکہ حج میں آیا 77 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارقعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ یہاں پر بھی خطاب یا ایھا الذین آمنوا ہے۔ فلاح مومنوں کے لیے لازمی ہے، بار بار قرآن دہرا رہا ہے، اے مومنوں، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، مان لیا ہے تم نے، اب فلاح تک پہنچو۔ مفلس مومن قبول نہیں ہے، مفلح مومن بنو، تم سرفراز مومن بنو، سرفکندہ مومن نہ بنو، پسماندہ مومن نہ بنو، محتاج مومن نہ بنو، سربلند مومن بنو، سرفراز مومن بنو، بے نیاز مومن بنو، نہ محتاج و نیاز مند و گدا و فقیر۔ یا ایھا الذین آمنوا ارقعوا واسجدوا، رکوع کرو و سجود کرو، بندگی کرو خدا کی، تسلیم ہو خدا کے سامنے۔ رکوع و سجدہ، نہ رسم رکوع و رسم سجدہ، رکوع بھی تسلیم ہے، خضوع و سجدہ بھی تسلیم ہے۔ رکوع کرو و سجود کرو یعنی تسلیم ہو جاؤ، اللہ کے سامنے تسلیم ہو جاؤ۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی بندگی کرو، رب کے علاوہ کسی کی بندگی مت کرو، کسی کی غلامی مت کرو، کسی کے سامنے تسلیم مت ہو، کسی کے سامنے رکوع و سجدہ مت کرو، جھکو مت کسی کے سامنے۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور ہمیشہ خیر بجا لاؤ، کہ قرآن میں خیر اردو میں آ کر وہ بالکل بے معنی ہو جاتا ہے۔ خیر اردو میں کئی جگہ استعمال کرتے ہیں، اگر کوئی گر جائے اٹھا کے تو اس کو کہتے ہیں خیر ہے، خیر ہے، کچھ بھی نہیں، خیر ہے، یہ اردو کا خیر ہے۔ کہ اگر نقصان ہو جائے، کوئی چیز گر جائے، گم ہو جائے، کہتے ہیں خیر ہے، خیر ہے، کچھ مسئلہ نہیں۔ یہ خیر کا لفظ ایک یہاں پر استعمال کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ گدھا آ جائے دروازے پر، بچے کو بھیجتے ہیں جو دیکھو کون ہے، وہ آ کر کہتے ہیں خیر مانگنے والا آیا ہے، خیر لینے والا ہے، کہتے ہیں خیر دے دو اس کو، خیرات دے دو اس کو۔ یعنی گدھا کو جو باسی چیز دیتے ہیں گلی سڑی ہوئی، یہ خیر ہے، اردو کی خیر ہے۔ ایک تو گرے ہوئے کو کہتے ہیں خیر ہے، خیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ٹھیک ہے، گر گیا ہے تو گرنا چاہیے تھا تجھے۔ دوسرا باسی چیزیں فقیر و گدھا کو دینا، یہ خیر ہے، یہ ہماری خیر ہے۔ اب قرآن میں جا بجا خیر ہے، اے مومنو خیر کرو، یہ خیر ہے تمہارے لیے، خیر لکم، کیا مطلب ذہن میں آتا ہے؟ اتفاقاً خیر قرآن کا بہت بنیادی مطلب ہے، بہت اساسی مطلب ہے، اس لیے کثرت سے تکرار ہوا ہے قرآن کریم میں خیر کا عنوان۔ یہ ٹرم قرآنی آئیڈیالوجی کی بنیاد ہے، محوری نقطہ ہے خیر، جو اردو میں آ کر اور ہماری زبان میں آ کر اپنے معانی کھو بیٹھا ہے۔ خیر، خے، یہ رے، یہ آ گیا ہے، معانی وہیں چھوڑ آیا ہے، اپنے جہاں تھے قرآن کے اندر چھوڑ آیا ہے، بغیر معنی کے لفظ آ گیا ہے۔
وہ بعض اس سے استفادہ کرتے ہیں کچھ چیزوں کے اندر، نام رکھ لیتے ہیں خیر اللہ، نام لکھتے ہیں خیر الدین مثلا، یا اس طرح کے کسی جگہ خیر کا استعمال بالآخر روزمرہ معمولات میں کرتے ہیں ہم۔ خیر کہتے کس کو ہیں؟ جو قرآن اس پہ اتنا اصرار کر رہا ہے، اتنی تاکید کر رہا ہے، بہت عظیم امور ذکر کر کے آخر میں کہتے ہیں یہ خیر ہیں، یہ کام کرو خیر لکم، یوں کرو خیر لکم، یہ نہ کرو خیر لکم، ہر چیز کو جا کر خیر پر منتہی کرتا ہے کہ یہ خیر ہے تمہارے لیے۔ خیر انسان کی اس بنیادی ضرورت کو کہتے ہیں جس کی طلب انسان کے وجود میں ڈال دی گئی ہے۔ خیر مطلوب کو کہتے ہیں، جس کی طلب میں ہو، جس کی جستجو میں ہو انسان۔ طلب و جستجو کچھ تو ہمیں موسم کی وجہ سے ہو جاتی ہے، جیسے پیاس لگتی ہے، پانی کی جستجو ہوتی ہے، پانی کو طلب کرتے ہیں ہم، یہ خیر ہے۔ لیکن یہ موسم نے یہ طلب ہمارے اندر پیدا کی ہے۔ پانی یا کھانا یا غلہ، یہ انسان کی فطرت، انسان کی روح کی طلب نہیں ہے، حالات نے انسان پر یہ طلب ٹھونس دی ہے۔ جیسے مریض ڈاکٹر کی طلب میں ہے، دوا کی طلب میں ہے، اور کلینک کی طلب میں ہے، ہاسپٹل کی طلب میں ہے، یہ طلب بیماری نے اس کے اندر پیدا کی ہے۔ اگر بیمار نہ ہوتا ہرگز ڈاکٹر کا طلب نہ کرتا، ہرگز دوا کی طلب نہ کرتا، ہرگز اسپتال کا رخ نہ کرتا۔ کچھ طلب انسان کے اندر، جستجو حالات انسان کے اندر پیدا کرتے ہیں، لیکن کچھ طلب انسان کی ہستی میں ہے۔ انسان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ انتم الفقراء الی اللہ، تم محتاج ہو خدا کے، پیدائشی محتاج ہو، اللہ کے محتاج ہو، تم پیدا ہی فقیر ہوئے ہو، پیدا ہی نیاز مند ہوئے ہو، ضرورت مند پیدا ہوئے ہو، غنی و مستغنی و بے نیاز پیدا نہیں ہوئے، محتاج پیدا ہوئے ہو، لیکن نہ غلے کے محتاج، اللہ کے محتاج۔ غلہ تمہاری ثانوی ضرورت ہے، وہ حاجت و طلب، اصلی حاجت تمہاری اللہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ انتم الفقراء الی الغلہ، انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے فقیر پیدا ہوئے ہو، محتاج خدا ہو۔ خیر اس ضرورت کو کہتے ہیں جس کے ذریعے انسان یا اس شے کی کمی پوری ہوتی ہے، ضرورت پوری ہوتی ہے، کمال ملتا ہے اس کو، اس کے نقص برطرف ہوتا ہے اور اس کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اس شے کی طلب کو خیر کہتے ہیں، مطلوب کو خیر کہتے ہیں۔ اب انسان کی خیر کیا ہے؟ جو انسان کی ضرورت ہے، یہ سب خیر انسان ہے، اور جو ضرورت نہیں ہے وہ خیر نہیں ہے انسان کے لیے۔ وہ دو چیزیں ہیں، یا شر ہے یا وبال ہے، بوجھ ہے۔ جو تمہاری ضرورت نہیں ہے وبال ہے یا شر ہے۔ شر اس شے کو کہتے ہیں جو نہ صرف یہ کہ تمہاری طلب پوری کرتا ہے بلکہ تمہیں اور زیادہ گھٹا دیتا ہے، پست کر دیتا ہے، جب بھی آئے تمہارے پاس ایک درجہ اور تمہیں نیچے لے گیا، وہ شر ہے۔ وہ بہت سارے لوگ ہیں جب مال نہیں تھا بہتر تھے، اچھے انسان تھے، مال آیا متکبر، مغرور، خدا فراموش، یہ شر ہے، یہ مال ان کے لیے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں تھے، علم آیا مغرور، متکبر، یہ علم شر ہے ان کے لیے، چونکہ اس علم نے پست کر دیا ہے انسان کو، اس علم نے گھٹا دیا ہے انسان کو۔ بہت سارے لوگ ہیں عہدہ نہیں تھا، ٹھیک انسان تھے، اچھا اخلاق تھا، عہدہ ملا پست ہو گیا ہے، متکبر و مغرور ہو گیا ہے، شر ہے یہ عہدہ، اس کے لیے شر ہے یہ۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں انسان کو نصیب ہوئی ہیں، اس کے آنے کے بعد کہاں پہنچا ہے انسان؟ اگر کم ہوا ہے، پست ہوا ہے، گھٹیا ہوا ہے، شر ہے، یہ سب شر ہے انسان کے لیے۔ اگر کسی نے دوستی کی،
اس دوستی کے بعد پستی کی طرف جا رہا ہے، یہ شر ہے دوستی۔ اگر کسی نے شادی کی، اس شادی کے بعد پستی کی طرف جا رہا ہے، شر ہے یہ شادی۔ اگر کسی نے علم حاصل کیا، پست ہوتا جا رہا ہے اس علم کے بعد، شر ہے یہ علم اس کے لیے۔ خیر مطلوب اصلی انسان جس کی طلب فطرت کے اندر ہے، اس کو خیر کہتے ہیں۔ اگر انسان کو تمام حالات سے آزاد کر دیا جائے، موسمی دباؤ ختم ہو جائے، حالات کا دباؤ ختم ہو جائے اور اجتماعی دباؤ ختم ہو جائے، تنہا انسان رہ جائے، ایک تعبیر استعمال کرتے ہیں علماء، خصوصاً اہل فلسفہ اس تعبیر کو استعمال کرتے ہیں کہ لو خلی الانسان و نفسا، یہ فلسفی جملہ ہے عربی زبان میں، لو خلی الانسان و نفسا، یعنی انسان کو فقط تنہا اس کے نفس کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیا جائے، بس کچھ اور نہ ہو۔ فرضی بات ہے یہ، چونکہ ایسا خلا، ایسی تنہائی، ایسی خلوت نہیں ہے۔ آپ جہاں بھی ہیں، آپ کو دائیں بائیں بہت ساری چیزوں نے گھیرا ہوا ہے۔ مثلا آپ اکیلے کمرے میں بھی ہیں تو آپ اور آپ کا نفس نہیں ہے، آپ اور آپ کا نفس اور کمرہ، آپ اور آپ کا نفس اور پنکھا، آپ اور آپ کا نفس اور لائٹ، آپ اور آپ کا نفس اور ہوا، آپ اور آپ کا نفس اور آپ کے تخیلات، آپ اور آپ کا نفس اور آپ کی بھوک، آپ کا پیاس، یہ ساری چیزیں آپ کے ہمراہ ہیں۔ بس تنہائی نہیں ملی آپ کو۔ اگر انسان کو محض فرض کریں تنہا، صرف انسان، فطرت انسان و روح انسان و نفس انسان و بس، فرضی ہے ایسی تنہائی، اس وقت انسان کسی چیز کی طلب کرے گا یا نہیں کرے گا؟ لو خلی الانسان و نفسا، ایسی خلوت میں نفس انسان جہاں تنہا ہو، ہر قسم کے تعلق و دباؤ سے فارغ، آیا اس وقت کسی کی طلب ہے یا نہیں؟ اس کو پھر بھی ہے۔ کیوں؟ کہ یہی فطرت طالب ہے، فقیر ہے، یہ پیدائشی طور پر طالب پیدا ہوئی ہے، اس کا ایک مطلوب ہے، پھر بھی یہ طالب ہوگی، وہی خیر ہے تمہارے لیے۔ باقی جو تمہارے مطلوب ہیں یہ ٹھونسے گئے ہیں تمہارے اوپر۔ اب رمضان میں بعض روزہ کھولتے ہیں، رکھ کر کھولتے ہیں، باندھ کر کھولتے ہیں، بعض باندھتے نہیں ہیں، ویسے کھول دیتے ہیں اس کو، سارا دن کھلا رہتا ہے، شام کو پھر کھولتے ہیں اس کو، دوبارہ کھلے ہوئے کو کھولتے ہیں۔ بعض باندھتے ہیں پھر اس کو کھولتے ہیں۔ کس طرح کھولتے ہیں؟ کھولتے ہیں اس کو بعض ٹھنڈے پانی سے، شربت سے، برف سے کھولتے ہیں۔ کھولنے کے بعد پھر بے سدھ ہو کے لیٹ جاتے ہیں۔ اب غنودگی آ رہی ہے، اب چکر آ رہے ہیں، ابھی سستی آ گئی ہے، ابھی اٹھا ہی نہیں جا رہا، ابھی بھاری ہو رہا ہوں، ابھی مغز پہ دباؤ آ گیا ہے، اس لیے خالی معدے میں اتنی برف ڈالی ہے تو اپنا اثر کرے گی، وہ تو جا کر تاثیر ہے اس کی۔ بعض ہیں کھولتے ہیں روزہ، باندھ کے کھولتے ہیں یا کھلے ہوئے کو کھولتے ہیں، دونوں صورتوں میں سموسہ، پکوڑا، جلیبی، ہر چیز جو گھی میں تلی ہوئی وہ کھاتے جاتے ہیں۔ کھانے کے بعد پھر منٹ میں پیاس بہت لگ رہی ہے، آج پیاس بہت لگ رہی ہے، آج روزہ بہت شدید ہو گیا، آج فلاں ہو گیا۔ اب یہ پیاس گلاس پہ گلاس، یہ تو آپ کے جسم کی مانگ نہیں ہے، یہ پیاس یہ کس کی مانگ ہے؟ پکوڑے کی۔ پکوڑا کہہ رہا ہے پانی ڈالو اوپر، اور پانی ڈالو، یہ جتنا زہر مار ڈالا ہے معدے کے اندر، اب پانی ڈالو اس کے اوپر، اور پانی ڈالو۔ وہ پہلا پانی ڈالتے ہیں وہ جذب ہو جاتا ہے چونکہ اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ جس طرح اینٹوں کے بھٹے میں کوئلہ ڈالتے ہیں، اینٹوں کے بھٹے میں کوئلہ ڈالو تو اور آگ لگتی ہے، اگر میدے میں پکوڑے سموسے ڈالو آگ لگتی ہے، اور میدا کہتا ہے اور ڈالو، اب پانی ڈالو، اور پیاس لگ رہی ہے۔ یہ طلب میدا نہیں مانگ رہا، جسم نہیں مانگ رہا، جسم پانی سے بھرا ہوا ہے، جسم کو کوئی اور پانی کی ضرورت نہیں ہے، رطوبت جتنی مقدار میں جسم میں ہونی چاہیے اتنی موجود ہے، جسم طلب نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں جگ پہ جگ پیے جا رہا ہے۔
یہ پکوڑا مانگ رہا ہے، پکوڑے کی طلب ہے، یہ ٹھونسی ہوئی طلب ہے، یہ انسانی طلب نہیں ہے۔ اس مثال کو آپ لیں کہ ہم جن چیزوں کی طلب میں لگے ہوئے ہیں وہ ہماری انسانی مطلوب نہیں ہے، فطرت نہیں مانگ رہی، وہ یہ زہر مار مانگ رہا ہے جو ہم نے فطرت کے ساتھ باندھ رکھا ہے، فطرت کو جس میں اسیر کر دیا ہے۔ خواہشات کہہ رہی ہیں اور لوگ حل من مزید، اور لے کر آؤ۔ بس یہ مطلوب خیر نہیں ہے، خیر وہ مطلوب ہے جو آپ کی فطرت کی طلب ہے، جو آپ کے وجود اور آپ کی ہستی کی طلب ہے۔ طلب کمی کو پورا کرنے کے لیے پیدا ہوتی ہے، جس میں کمی ہو طلب ہوتی ہے، جس میں کمی نہ ہو طلب نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ طالب نہیں ہے، خدا کے ہاں طلب نہیں ہے، بے نیاز ہے، غنی ہے۔ کوئی طلب ذرا برابر، نہ اللہ کو عبادت کی طلب ہے، نہ اللہ کو اپنی بندگی کروانے کی طلب ہے، نہ اپنا ذکر کروانے کی، کوئی طلب ذرا برابر خدا کی ذات میں نہیں ہے۔ صمد ہے، اللہ الصمد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، صمد پر، فل، ذرہ برابر کمی نہیں ہے خدا کے ہستی میں و ذات میں، اور جس میں کمی نہیں ہے اس میں طلب بھی نہیں ہے، جس میں کمی ہے اس میں طلب ہے، تاکہ اس مطلوب سے کمی کو پورا کرے۔ اگر ایک عمارت ناقص ہے، آدھی دیوار بنی ہوئی ہے، آدھی بننا رہتی ہے، یہ دیوار طلب کر رہی ہے، کیا طلب کر رہی ہے؟ اینٹیں طلب کر رہی ہے، تعمیرات طلب کر رہی ہے، باقی حصہ، تاکہ تکمیل ہو جائے۔ تکمیل ہونے کے بعد مکمل عمارت کوئی چیز طلب نہیں کرتی، حفاظت مانگتی ہے بس۔ انسان طالب ہے، فطرتاً طالب ہے، اور اللہ کی ذات مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء اللہ میں طالب نہیں ہے، اور اللہ کے اسماء الحسنہ میں ہے مطلوب کل طالب، ہر طالب کا مطلوب خدا ہے۔ کیوں کہ ہر طالب کی کمی خدا سے پوری ہوتی ہے، غلے سے پوری نہیں ہوتی، مال سے پوری نہیں ہوتی۔ آپ مالداروں کے پاس جائیں، انہیں پوچھیں کہ مال نے آپ کی کمی پوری کر دی؟ نہیں، پوری نہیں کر دی۔ مثلا پاکستان میں ایسے پہلوان ہیں مالدار جن کو روزانہ ایک کمپنی، یہ پچھلے ہفتے کی اخبار کی بات کر رہا ہوں میں، 2 دن پہلے کے اخبار میں آیا ہے کہ کراچی میں ایک کریپ کمپنی جس پر چھاپا مارا گیا، اس کے جنرل مینیجر کو پکڑا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ یہ گپلا، یہ کرپشن کیوں کر رہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ خوب ہماری مجبوری یہ ہے کہ ایک بڑی شخصیت کو روزانہ ہمیں 1 کروڑ روپیہ روزانہ دینا پڑتا ہے، ڈیلی 1 کروڑ دینا پڑتا ہے، تو ہم کہاں سے لائیں ڈیلی 1 کروڑ؟ اس کو یہ ایک کمپنی سے ڈیلی 1 کروڑ لیتا ہے روزانہ، نہ کہ مہینے کا 1 کروڑ یا سال کا 1 کروڑ یا پروجیکٹ کا 1 کروڑ، روزانہ 1 کروڑ اس کے اکاؤنٹ میں ڈالو۔ اس شخص کو جا کر پوچھو کہ کوئی کمی ہے آپ کو؟ کھانا کم ہوتا ہے آپ کا؟ رہائش کم ہے آپ کی؟ کس چیز کی کمی؟ کوئی کمی نہیں ہے اس کو مال کی، لیکن پھر بھی مال چاہیے اس کو، پھر بھی طلب ہے اس کے اندر مال کی، مزید طلب، حال من مزید۔ جب تک خدا تک نہیں پہنچتا اطمینان نہیں ہوتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہاں جا کر ساری کمی پوری ہو جاتی ہے۔ من ذا الذی فقد من وجدک، اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا؟ اس نے کچھ بھی نہیں کھویا، اب کوئی چیز کم نہیں ہے اس کے ہاں۔ نہ کہ خدا کو پانے سے سب کچھ مل جاتا ہے۔ توجہ کریں، ایک بے نیازی یہ ہے کہ اگر آپ کو 100 روپے چاہیے، ضرورت مند ہے 100 روپے کے، 100 روپیہ دے دیں آپ کو تو آپ کہتے ہیں میری ضرورت پوری ہو گئی، میں 100 روپے آنے سے بے نیاز ہو گیا ہوں، اب محتاج نہیں رہا، میری احتیاج حاجت ختم ہو گئی 100 روپے کے آنے سے۔ یہ ایک بے نیازی ہے۔ 100 روپے نے بے نیاز بنایا،
ایک بے نیازی یہ ہے کہ انسان ایسا مطمئن ہو جائے، ایسا بے نیاز ہو جائے کہ 100 روپے سے بھی بے نیاز ہو جائے، نہ کہ 100 روپیہ آئے اور مجھے کہے تم بے نیاز ہو، اس کے ذریعے بے نیاز نہ ہوں، اسی سے بے نیاز ہو جاؤں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ استغناءک عن شیء خیر من استغنائک بہ، اس چیز سے تیرا بے نیاز ہو جانا بہتر ہے اس چیز کے ذریعے تیرا بے نیاز ہونا۔ تو اس شے سے ہی بے نیاز ہو جا، اسی کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ ایک واقعہ جو میں نے بارہا طلبہ کو سنایا ہے، ارسطو کے زمانے میں ایک بڑی بلند پایہ شخصیت رہتی تھی، علمی لحاظ سے بھی اور عملی لحاظ سے۔ کہتے ہیں ارسطو سے اس کا مقام بڑا تھا، ان کا نام تھا ڈیوجن، یونانی فیلسوف ایتھنز کا، اسکندر اعظم کے زمانے میں۔ اسکندر ارسطو کا دوست اور ارسطو اسکندر کے دوست، ان میں آپس میں گہری دوستی تھی، لہٰذا اسکندر نے ارسطو کے لیے بہت اکیڈمی بنائی اور سارا کچھ، اور اس سے جو بڑا فیلسوف تھا یہ بیچارہ مفلس اور نادار، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، درویش، نہ گھر تھا اس کا، نہ کوئی املاک تھیں، کچھ بھی نہیں تھا اس کا۔ ایک دن اس کا کل اموال، ڈیوجن کے پاس جو اموال تھے وہ یہ تھے کہ ایک مٹکا تھا پانی پینے کے لیے، اس نے یا ایک کاسا رکھا ہوا تھا مٹی کا، اور ظاہراً ایک بوریا تھا بچھا کے سونے کے لیے۔ ایک دن گیا یہ دریا پہ پانی پینے کے لیے، چشمے پہ گیا پانی پینے کے لیے، اس نے کاسا نکالا تھیلے سے کہ میں پانی پیوں، دیکھا کہ ایک چرواہا چلو سے پانی پی رہا ہے، ہاتھ کا اس نے کاسا بنایا ہوا ہے اور پانی بھرتا ہے اور پی رہا ہے۔ تو ڈیجن نے وہی کاسا پتھر پہ مار کے توڑ دیا، کہا یہ ایسے میں نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے، جب کاسا اللہ نے مجھے پیالہ دیا ہوا ہے ہاتھوں کا، تو یہ میں نے مٹی کا کیوں بوجھ ڈالا ہوا ہے، میں تو اس کا بھی محتاج نہیں ہوں۔ وہیں پہ پتھر پہ مار کے توڑ دیا، بے نیاز۔ نہ کہ پیالہ آئے جگ آئے تو میری ضرورت پوری ہوتی ہے، نہ، میں اس کی ضرورت سے ہی بے نیاز ہوں، اسی کی ضرورت نہیں ہے مجھے، یہ بے نیازی ہے۔ استغناءک عن شیء خیر من استغنائک بہ۔ ایک اور ماجرا میں کہتے ہیں کہ یہ سردی، ایتھنز سرد شہر ہے، ٹھنڈا، آج بھی برفانی، سردیوں میں دھوپ پہ بیٹھا ہوا تھا یہ چوک میں، چوراہے میں، اسکندر اعظم یہ فاتح جہان اپنے لو لشکر سمیت شاگردوں کے ساتھ، ارسطو اور سارے اپنے مریدوں کے ساتھ گزرا، درباریوں کے ساتھ، دیکھا کہ یہ درویش بیٹھا ہوا ہے ایک ویرانے کے اندر، دھوپ سینک رہا ہے۔ اسکندر جا کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے حالت پہ رحم آیا اس کی حالت دیکھ کر، پرانے کپڑے ہیں مثلاً، گھر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، درویشوں والی زندگی ہے۔ تو اسکندر نے جا کر پوچھا کہ، چونکہ وہ اسکندر کو مانتا نہیں تھا، اسکندر کے نقادوں میں سے تھا، اسکندر اس کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، لیکن اس دن اسکندر نے تنزیہ طور پر اسے کہا کہ میں تجھے اس حالت سے نکال سکتا ہوں، تیری ضرورت پوری کر سکتا ہوں، تجھے بتا کیا چاہیے تجھے مجھ سے، میں پوری کروں۔ ڈیوجن نے کہا کہ تو نہیں کرے گا، مجھے یقین ہے جو میں کہوں گا تو نہیں کرے گا، تو کر نہیں سکتا وہ کام۔ اس نے کہا میں کر سکتا ہوں، میرے پاس اتنی دولت ہے، ثروت ہے، تو منہ سے بول جو چاہیے۔ اس نے کہا میں کہہ دوں گا لیکن مجھے یقین ہے تو پوری نہیں کرے گا، ان سب کے سامنے تو عہد کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کہو، بولو، میں پوری کروں گا۔ تو ڈیوجن نے کہا کہ سامنے سے ہٹو، مجھے دھوپ لگنے دو۔ اسکندر اعظم کو کہہ رہا ہے کہ میں یہ مطالبہ تجھ سے رکھتا ہوں کہ سامنے سے ہٹ، دھوپ لگنے دے، میں دھوپ پہ بیٹھا ہوا ہوں یہاں۔ جو اپنے زمانے کے سلطان سے یہ مطالبہ کرے، اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس کو کون شکنجوں میں لا سکتا ہے؟ اس کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ کہا سامنے سے ہٹ، مجھے دھوپ لگنے دے، میں ادھر بیٹھا ہوں، اللہ کا سورج ہے، دھوپ سینک رہا ہوں میں۔ یہ ہے استغناء عن شیء، نہ استغناء بالشیء۔ استغناء عن مال، نہ استغناء بالمال۔ استغناء بالمال کبھی مستغنی نہیں ہوتا، مزید بھوکا ہوتا ہے۔ مستغنی از مال مستغنی ہوتا ہے۔
امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرے لیے یہ سونا، یہ بھی پتھر ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے سونا پتھر ہے، قیمتی پتھر، اور یہ معمولی سنگ راہ بھی پتھر ہے، دونوں پتھر ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں میرے لیے کوئی فرق نہیں ہے، دونوں پتھر ہیں، دونوں سنگ ہے میرے لیے، یہ بھی پتھر ہے وہ بھی پتھر ہے، نہ یہ کہ سونا میرے لیے مالیت رکھتا ہے اور پتھر مالیت نہیں رکھتا۔ میری نگاہوں میں دونوں ایک جیسے ہیں، یہ گولڈ بھی پتھر ہے اور پتھر بھی پتھر ہے، جیسے تم پتھر کہتے ہو وہ بھی حجر ہے میرے لیے، دونوں پتھر ہیں۔ دھات ہے، سونا ایک دھات ہے، دیگر دھاتوں کی طرح لوہا ایک دھات ہے، پیتل ایک دھات ہے، تانبا ایک دھات ہے۔ اب ایک دھات زیورات بنا کے اسے حسن و زیبائی کے لیے لٹکا کے، تخیل ہے انسان کا کہ اب میں خوبصورت لگتا ہوں، خیال ہے کہ اب خوبصورت ہو گئے، دانت لٹکا کے خوبصورت ہو گئے۔ اب ایک آدمی اگر لوہا لٹکا لے اپنے ساتھ، وہ کہ میں بھی خوبصورت ہو گیا ہوں۔ درخت کی ٹہنیاں لٹکا کے کہ میں خوبصورت ہو گیا ہوں۔ دانتوں سے کیا خوبصورتی انسان کے اندر آتی ہے؟ دانت انسان کو کوئی حسن عطا نہیں کر سکتے، تخیل بشر ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں کچھ حاصل ہوتا ہے۔ مستغنی از شیء بنو، محتاج نہ ہو کسی شے کی۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، اور خیر کے در پہ رہو، ہمیشہ خیر، خیر یعنی اصلی مطلوب کے پیچھے رہو۔ وہ کیا ہے؟ وہ جو اصل گم شدہ ہے تمہارا، اس کی تلاش میں رہو۔ جو حالات نے تم پہ ٹھونسا ہے، جو خواہشات نے تم پہ ٹھونسا ہے، چونکہ جن چیزوں کی طلب میں ہو، یہ تمہاری طلب نہیں ہے۔ جیسے آپ جاتے ہیں، اپنی کوئی چیز گم ہوئی ہے، وہ ڈھونڈنے جاتے ہیں، ایک آدمی کہتے ہیں جی یہ میرا بھی 1 روپیہ گم ہو گیا، ذرا یہ بھی ڈھونڈ کے دے دینا، اس کا روپیہ ابھی نہیں ملتا، ایک دوسرا کہتا ہے جی میرا جوتا گم ہو گیا، ذرا یہ بھی ڈھونڈ کے دے دینا، ایک تیسرا آدمی کہتا ہے جی میرا بھی کچھ وہ پین گم ہو گیا، میری بھی کاپی گم ہو گئی، یہ بھی ڈھونڈ دینا۔ یہ بیچارہ سارا دن گم شدہ چیزیں ڈھونڈ رہا ہے۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو بھائی؟ جوتا ڈھونڈ رہا ہوں، اپنا نہیں کسی کا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کپڑا ڈھونڈ رہا ہوں، کس کا؟ کسی کا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ فلاں چیز ڈھونڈ رہا ہوں، کس کا؟ اپنا نہ کسی اور کا۔ تو اپنی کوئی چیز کب ڈھونڈو گے؟ اپنے مطلوب کی تلاش کب کرو گے؟ ہم ڈھونڈ رہے ہیں جو حالات نے ہم پہ ٹھونسا ہے، جو خواہشات نے ہم پہ ٹھونسا ہے، جو عادات نے ہمارے اندر طلب پیدا کیا۔ عادتیں بھی طالب ہیں اور عادتیں زیادہ طلب کرتی ہیں۔ مثلا تمباکو نوشوں کو زیادہ طلب ہوتی ہے، نشے کی، نسوار کی، سگریٹ کی، پان گٹکا، نشے کو زیادہ طلب ہوتی ہے۔ یہ طلب انسان کی ہے نہ، یہ عادت کا منہ کھلا ہوا ہے۔ عادت پیاسی ہے، عادت طالب ہے، اور عادت انسان کے اندر گھسی ہوئی ہے۔ عادت نے اپنی طلب انسان میں منتقل کر دی ہے، اور انسان عادت کی طلب کا نمائندہ بن گیا ہے، اپنی طلب بھول بیٹھا ہے۔ آپ کی طلب کیا ہے؟ فطرت کیا مانگ رہی ہے؟ وہ خیر ہے، جو آپ کے وجود کی ہستی کی ڈیمانڈ ہے، وہ خیر ہے آپ کے لیے۔ یہ قرآنی مفہوم ہے خیر کا۔ زیر فقہ میں خیر زیر باس نہیں ہے کسی جگہ بھی، علم فقہ میں خیر کے بارے میں کوئی باس نہیں ہوتی۔ اخلاق میں تھوڑی سی ہوتی ہے، لیکن وہ اتنی کہ خیر ہے، گر گئے ہو تو خیر ہے، خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے، رو نہیں مجھے، ٹھیک ہے، خیر ہے۔ یہ اخلاقی پہلو ہے۔ اصل خیر قرآنی یعنی اصل ضرورت انسانی، ضرورت ہستی انسان، کون علم ہمیں کھول کے بیان کرے گا؟ فلسفہ۔ فلسفہ انسان کی اصل گم شدہ چیز انسان کو بتاتا ہے۔ باقی علوم آپ کو حور کا پتہ دیتے ہیں کہ یہ کرو حور تک پہنچو، یہ کام کرو انگور تک پہنچو۔ حور و انگور انسان کے مطلوب بن گئے ہیں، جبکہ نہیں ہیں بھائی۔ حور و انگور انسان کے لیے ہیں، انگور و حور انسان کی طلب میں ہیں، نہ کہ انسان کا مطلوب ہیں۔
جیسے نسوار انسان کی طلب میں ہے، لیکن اس وقت انسان نسوار کا طالب ہے، نسوار کا خواہش مند انسان بن گیا، الٹ ہو گیا ہے، الٹا نظام چل گیا ہے۔ جسے تیرے لیے پیدا کیا تھا تو اس کے لیے ہو گیا ہے۔ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو زمین میں ہے تمہارے لیے ہے، یعنی تم مطلوب ہو۔ لَكُمْ، تمہارے لیے انہیں پیدا کیا ہے، ان کا مطلوب تم ہو، لیکن الٹ ہو گیا، تم ان کے طالب بن گئے ہو جن کے مطلوب تھے تم۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اپنی طلب بھول گئے، جو طلب نہیں تھی اس میں لگ گئے، تم ٹھونسی ہوئی چیزیں طلب بنا لی اپنی۔ کون سا علم یہ تشریح کرے گا ہمارے لیے؟ خیر قرآنی کی وضاحت کون کرے گا؟ خیر یعنی ہستی، خیر یعنی خلقت، خیر یعنی کمالات، خیر یعنی لقاء اللہ، خیر یعنی خلافت، مقام خلافت الہی، خیر یعنی کمال، خیر یعنی کمال محض، بغیر کسی کمی ہو، بغیر کسی نقص کے، یہ خیر ہے، اور یہ تمہاری ضرورت ہے، یہ تمہاری ضرورت ہے۔ حور و انگور نہیں ہے تمہاری ضرورت۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، خیر انجام دو، خیر کے در پہ رہو۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اگر عادتیں پوری کرنے میں لگے رہے مفلس بن جاؤ گے، خیر کی طلب کی مفلح بن جاؤ گے۔ اعلیٰ خدا کو یاد رکھو اور بندگی فقط خدا کی کرو۔ سورہ نور میں آیا 31، آداب، ایک اہم چیز فلاح کے لیے آداب ہیں، اعمال، اخلاق، آداب۔ انسان، عمل، ادب اور خلق، چار چیزیں نظر میں رکھیں، چار باتیں: انسان، عمل، ادب اور خلق، اخلاق۔ خلق مفرد ہے، اخلاق جمع ہے اس کی، اخلاق نہ اخلاق، اخلاق جمع کی صورت میں، آداب ادب کی جمع ہے۔ انسان، عمل، ادب اور خلق یا اخلاق۔ جو چیز انسان کی زینت بنے اسے خلق اور اخلاق کہتے ہیں، علمی تعریف۔ جو چیز انسان کی زینت بنے، انسان کی صفت بنے، انسان کو زیبا بنائے، انسان کو خوبصورت و حسین بنائے۔ دھاتیں یہ کام نہیں کر سکتی۔ کسی دھات کے اندر انسان کو حسن دینا خدا نے نہیں رکھا، دھاتوں کے اندر، نہ کریم کے اندر، نہ پاؤڈر کے اندر، کسی چیز کے اندر انسان کا حسن پوشیدہ نہیں ہے۔ انسان کا حسن ان زینتوں میں ہے جنہیں اخلاق کہا جاتا ہے، صفات، انسان کے صفات، انسانی ملکات، انسانی اوصاف، کہ اگر انسان کے اندر یہ آ جائیں خوبصورت ہو جاتا ہے انسان، حسین و زیبا ہے انسان، محسن ہو جاتا ہے۔ حسین وہ ہوتا ہے جس کے اندر حسن ہو، حسن جس کے اندر حسن ہو۔ حسین لاڈلا، حسین لاڈلا حسن، پیارا حسن حسین کہلاتا ہے۔ لاڈ کے طور پر کہتے ہیں چھوٹا حسین حسین۔ حسن جس کے اندر حسن ہو، حسین جس کے اندر حسن ہو۔ محسن اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر حسن ہو اور وہ دوسروں کو بھی حسن دے سکتا ہو۔
دوسروں کو زینت دے سکتا ہو، دوسروں کو بھی زینت عطا کر سکتا ہو، اس کو محسن کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خدا محسنوں کو پسند کرتا ہے، محسن پسندیدہ ہیں اللہ کے، جو ہر کام خوبصورت، زیبا، حسین انجام دیتے ہیں، ہر شے حسن کے ساتھ۔ انسان کا حسن، انسان کی ذات کا حسن اخلاق کہلاتا ہے، صفات انسانی جو انسان کو اعلیٰ مقامات تک پہنچاتے ہیں، جیسے شجاعت، جیسے عفت، یہ حسن انسان ہے۔ انسان کے عمل کو جو چیز زینت عطا کرتی ہے اس کو ادب کہتے ہیں، جس سے عمل خوبصورت ہوتا ہے۔ عمل کے اوصاف الگ ہیں، نفس کے اوصاف الگ ہیں، البتہ آپس میں تعلق ہے ان کا۔ نفس کے اندر جو اوصاف ہوں اخلاق ہیں، اور عمل کے جو اوصاف ہوں یہ آداب ہیں۔ جیسے لکھائی عمل ہے، خوش خطی ادب ہے، حسن ہے اس کا۔ لکھنا عمل ہے، خوش خط لکھنا ادب ہے۔ بدخطی قباحت ہے، نقص ہے، نقیصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تشریح کی، انسان کیا ہے، اس کے اعمال مقرر کیے کہ یہ عمل تمہارے ہیں، اور ساتھ ہی اخلاق بیان کیا، یہ صفات انسان کی ہیں، اور ساتھ ذکر فرما دیا کہ کچھ صفات تمہارے اعمال کی ہیں۔ اگر نفس کے اندر صفت حسنہ ہو پھر عمل بھی حسین ہوتا ہے، البتہ لازمہ نہیں ہے، ضروری نہیں کہ ہر شخص جو حسن ذاتی رکھتا ہے وہ حسن فاعلی و حسن نفسانی اس کا عمل حتماً حسین ہو، یہ لازمہ نہیں ہے۔ کبھی اچھا انسان بدخط لکھتا ہے، بہت اچھا آدمی ہے، اخلاق انتہائی اعلیٰ ہے، لیکن خط ایسا لکھتا ہے کہ کیکڑا بھی چکرا جاتا ہے اس کی لکھائی دیکھ کر۔ کیکڑا بہت ہی بد ڈیزائن قسم کا جانور ہے، اس کی ڈرائنگ عجیب و غریب ہے، اور بعض جو لکھتے ہیں کاپی کے اوپر کیکڑا بھی دیکھ کے چکرا جاتا ہے کہ یہ مجھ سے بھی گیا گزرا ہے ویسے بڑا اچھا آدمی ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھیں بہت ثواب ہوتا ہے، لیکن یہ تعویذ لکھ کے دے، فرشتہ نہیں پڑھ سکتا کہ اس نے کیا لکھا ہے، کہنا کیا چاہتا ہے۔ یہ اچھا آدمی اور بدخط، بعض اوقات غلط آدمی ہوتا ہے، بہت ہی فراڈیا قسم کا آدمی ہے، لیکن لکھتا بہت خوش خط ہے، بہت خوبصورت خط خطی اس کی، وہ خوش خطی اس کی بہت اعلیٰ ہے، دیکھ کے انسان کو۔ بلکہ جتنے یہ مصور ہیں، خطاط ہیں، عموماً اپنے ذاتی معاملات میں اتنے اچھے نہیں ہوتے جتنے ان کی ڈرائنگ اچھی ہوتی ہے، جتنی ان کی خط کتابت لکھائی اچھی ہوتی ہے۔ یہ خود اتنے اچھے کم ہی ہوتے ہیں، بہت کم۔ بہترین عمل یہ ہے کہ انسان ذات میں بھی حسن رکھتا ہو اور عمل میں بھی حسن رکھتا ہو۔ ذات کا حسن حیا ہے، عفت و حیا۔ جو گنوا چکے ہیں واپس لائیں، لوٹائیں، جو لٹا چکے ہیں لوٹائیں، واپس آئیں، لائیں۔ عفت حق ہے آپ کا، حیا حق ہے آپ کا، خریدیں اس کو، حاصل کریں۔ بازار میں نہیں ملتی عفت، ملتی ہے، نصیب ہو جاتی ہے۔ ٹوٹی ہوئی عفت، لوٹی ہوئی عفت آ جاتی ہے۔ حیا، پردہ رفو ہو جاتا ہے اگر رفوگر مل جائے۔ بعض چیزیں پھٹ جاتی ہیں، ان کے رفو کرنے والے نہیں ہیں۔ مثلا نازک چیزیں جب پھٹ جائیں، شیشہ ٹوٹ جائے، شیشے کو جوڑ لگانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ بعض اسی طرح کی قیمتی چیزیں اگر ٹوٹ جائیں، پھٹ جائیں، ان کو رفو نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جن کی عصمتیں لٹ جاتی ہیں،
پھٹ جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں. اب یہ رفوگر کے پاس جائیں رفو ہو جاتی ہے، لیکن رفوگر بہت کم ہیں. رفو یعنی سینے والے سلائی کرتے ہیں، اتنی خوبصورت سلائی کرتے ہیں کہ دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کسی زمانے میں بے حیا تھا. ایسا با حیا بنا دیتے ہیں اس کو، ایسا عفیف بنا دیتے ہیں اس کو، رفو کر دیتے ہیں. لیکن یہ رفوگر ہیں بہت نایاب، ان کو ڈھونڈیں، بہت نایاب ہیں. ایسے رفوگر ناسے، اسی رفوگر کو کہتے ہیں نس، پھٹی ہوئی جگہ کو سینے کو نس کہتے ہیں. نصیحت یہ نہیں کہ مغز کھانے کو نصیحت نہیں کہتے، یہ ذہن میں رکھیں آپ. بچے کا مغز کھائیں، گھر والوں کا مغز کھائیں، شاگردوں کا مغز کھانا یہ نصیحت نہیں. عموماً یہ مغز کھانا نصیحت کا نام رکھا ہوا ہے آج کل کی نسل نے. جب کوئی بڑا بزرگ دیکھتے ہیں کہتے ہیں پھر مغز کھائے گا آ کر. یہ مثلاً اس کے جوانوں یہ کرو، یہ نہ کرو، یوں کرو، یہ کرو، وہ کرو، فلاں کرو، ایسا نہ کرو، ویسا نہ کرو. کہتے ہیں مغز کھا رہا ہے روز روز، تھک گئے ہیں اس کی باتیں سن سن کے. یہ نصیحت نہیں ہے مغز کھانا، یہ واقعاً مغز کھانا ہے. نس، نصیحت یہ کرو اور وہ کرو نہیں ہے. نس پھٹی ہوئی جگہ کو سینا ہے، رفو کرنا ہے، سلائی کرنا ہے. چاک گریباں کو ایسا سیو کہ پتہ بھی نہ چلے. ناسے، توبہ نسو یعنی رفوگری، معصیت کے بعد، گناہ کے بعد توبہ کرو، واپس آؤ. لیکن ایسا واپس آؤ نسو کے ساتھ. نسو واپس آؤ یعنی جو خرابی کی تھی، جو بد کرداری دکھائی، جو بد عملی کی، جو بے تقوائی دکھائی، اس طرح سے تلافی کرو اس کی. نسو کرو اس کو، توبہ نسو. کہ اگر کوئی قرآن بھی سر پہ اٹھا کے کہے یہ کسی زمانے میں غلط تھا تو کوئی یقین نہ کرے کہ یہ نہیں ہو سکتا غلط. اس طرح سے توبہ کرو. یہ کیسے کام یہ کر سکتا ہے؟ ناممکن ہے. اس طرح سے توبہ کرو. توبہ نسو، رفو کرو اس کو. آداب زینت عمل. عفت زینت نفس ہے، اور غض بصر، آنکھ نیچے رکھنا، یہ ادب ہے. حیا خلق ہے، اور غض بصر، نگاہ نیچی رکھنا، یہ ادب ہے. یہ عمل کی زینت ہے، وہ حیا نفس کی زینت ہے. اگر انسان با حیا ہو، با عفت ہو، نگاہ نیچی رکھتا ہے. نگاہ نیچی رکھنے سے مراد یہ نہیں کہ تار نہیں دیکھتا اوپر گزر رہی ہے یا نہیں، یا درخت کی شاخ کو بھی نہیں دیکھتا، اوپر کھمبا نہیں دیکھتا، یا پل کو نہیں دیکھتا. نہ، اس کو نہیں کہتے نگاہ نیچی رکھنا. نامحرم کو نہیں دیکھتا، غلط منظر کو نہیں دیکھتا، ناروا نگاہ نہیں ڈالتا. عفت خود آنکھ بند کر دیتی ہے، حیا خود آنکھ بند کر دیتی ہے. جیسے چھوٹے بچے دیکھیں، ان کے اندر حیا و شرم ہوتی ہے، زبان بند ہو جاتی ہے. بس اوقات اس سے پوچھو نام کیا ہے، زبان بند ہے، نہیں بتاتا، بولتا نہیں ہے. کیوں؟ کہتے ہیں شرم آ گئی ہے اس کو. شرم زبان بند کر دیتی ہے. یہ چاہتا ہے کھولے زبان. محفل والے اصرار کرتے ہیں، شاباش بچے، بولو بولو بولو، یہ دیکھو وہ فلاں کیا بول رہا ہے، تم بھی بولو. لیکن وہ شرم کہتی ہے نہ. شرم طاقت ہی لے لیتی ہے. شرم، اس پل کو، یہ شٹر فقط شرم گرا سکتی ہے بس. کوئی طاقت دنیا کی آنکھ کی پلک نہیں گرا سکتی نیچے. یہ چھوٹا سا شٹر چند گرام کا صرف ایک چیز گرا سکتے اور وہ شرم ہے. حیا، عفت. حیا و عفت جب انسان کے اندر آ جائے، ادب بھی آ جاتا ہے، غض نظر بھی آ جاتی ہے. وقل، یہ رسول اللہ کو خطاب ہے، آیا 31 سورہ نور میں ہے. وقل للمومنات، اے رسول مومنات سے، مومن عورتوں سے کہہ دو.
مومنہ عورتوں سے کہو، با ایمان خواتین کو کہو، پڑھاؤ، سناؤ، قل، یہ سبق فقط خواتین کے لیے ہے، البتہ مردوں کا الگ چیپٹر یہی ہے، لیکن یہاں اس آیت میں حکم ہے کہ خواتین کو بتاؤ، قل، بتاؤ یہ خواتین کو، للمومنات یغضضن من ابصارہن، یغضضن من ابصارہن، ان عورتوں کو کہو کہ غض بصر کریں، آنکھیں نیچی رکھیں، نگاہیں نیچے رکھیں، غض کریں، نامحرموں کو نہ دیکھیں یہ عورتیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور ان عورتوں کو کہو یہ حفاظت کریں اپنی وجود کی۔ عورت عربی زبان کا لفظ ہے، عورت کا مطلب ہوتا ہے شرمگاہ۔ اردو میں یہ لفظ خوبصورت چنا گیا ہے خواتین کے لیے، فارسی والے کہتے ہیں زن، بے زن، زن کہتے ہیں مار، چونکہ عورت بیچاری ہے مظلوم، اس کا نام ہی انہوں نے زن رکھا ہوا ہے، مرد اور زن، مار، اس کو خوبصورت نام نہیں ہے زن، لفظ حسین نہیں ہے اتنا۔ اردو میں بعض شاہکار ہیں واقعاً، ان میں سے ایک یہ انتخاب ہے ان کا، عورت، عورت کا خواتین کا نام کیا رکھا؟ مرأہ کا، نساء کا، عورت۔ عورت عربی زبان میں شرمگاہ کو کہتے ہیں، اور روایت میں ہے، یہ نام بھی روایت سے لیا گیا ہے، رسول اللہ کا فرمانا ہے المرأۃ کلھا عورہ، خاتون، نساء، یہ مکمل سراپا وجود ہی اس کا شرمگاہ ہے، یعنی اس کو سارا وجود چھپانا ہے۔ یحفظنا، اے رسول مومن عورتوں سے کہو یحفظنا، حفاظت کرو، بچاؤ، محفوظ رکھو، شہوت رانوں سے محفوظ رکھو، ان کی نگاہوں سے، ان کے تخیلات سے، ان کے رجحانات سے اپنے وجود کو محفوظ رکھو۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اے رسول ان خواتین کو کہو زینت کا اظہار نہ کریں، زینت کر کے، بناؤ سنگار کر کے اس کی نمائش نہ کریں، ابدا نہ کریں، ظاہر نہ کریں اس کو۔ وہ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فائدہ کیا ہوا زینت کر کے اوپر برقع اوڑھ لیں، بناؤ سنگار کر کے اوپر برقع اوڑھ لیں، چادر اوڑھ لیں، فائدہ کیا ہوا اتنے خرچے کا؟ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، جو چیزیں عورتیں چھوڑ سکتی ہیں، خالی ما ظہر منہا، یعنی ہتھیلیاں، کلائیاں اور چہرہ، کہ یہ بھی بعض علماء کہتے ہیں اگر موجب فتنہ و شر ہے تو اس کو چھپایا جائے، اور پاؤں کے تلوے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور یہ لٹکائیں، ڈالیں، خمر، خمر یعنی نقاب، مقنا، اپنے مقنے اپنے سروں پہ ڈالیں، علی جیوبہن، پہلو کی طرف آ جائیں، سامنے چہرے کے اوپر، اور اپنے وجود کو چھپائیں۔ ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، زینت کریں لیکن شوہر کے لیے، فقط شوہر کے لیے، اور اگر ضرورت پڑ جائے کوئی دیکھ لے، شوہر کے علاوہ کون کون عورت کا بناؤ سنگار دیکھ سکتا ہے؟ او آبائہن، اگر والدین نے بھی دیکھ لیا تو دیکھ لیا، والدین کے لیے کرو نہیں زینت، لیکن اگر انہوں نے بناؤ سنگار دیکھ لیا کوئی معصیت نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ او آباء بعولتہن، یا سسرال، ساس اور سسر نے دیکھ لیا تو۔ او ابنائہن، یا بیٹوں کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہیں مائیں۔ او ابناء بعولتہن، یا اپنے شوہر کے بیٹوں کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہیں۔
او اخوانہن، اپنے بھائیوں کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہیں، بناؤ سنگار، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھتیجوں کے سامنے اظہار کر سکتی ہیں، او بنی اخوتہن، یا اپنے بانجوں کے سامنے، اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے زینت کا اظہار کر سکتی ہیں کہ یہ سب محرم ہیں، او نسائہن، یا بعض خواتین کے سامنے اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہیں، او ما ملکت ایمانہن، یا اپنی نوکرانیوں کے سامنے زینت کا اظہار کر سکتی ہیں، او التابعین غیر اولی الارباء من الرجال او الطفل، یا چھوٹے بچے، نابالغ بچے، غیر ممیز بچے جن میں ابھی سوجھ بوجھ پیدا نہیں ہوئی، کہ ابھی شاید ہی کوئی ایسا بچہ ہو جس میں سوجھ بوجھ نہیں ہے، پیدا ہوتے ہی وہ پیدائش سے پہلے ہی ان میں سوجھ بوجھ آ جاتی ہے۔ آج کل جو مائیں حرکتیں کرتی ہیں، بہتر ہے پیدائش کے وقت سے ہی ان سے پردہ کیا جائے، چونکہ ان میں سوجھ بوجھ ہے۔ ایک طنزیہ تصویر بنی ہوئی تھی نشر کی طنزیہ طور پر، یعنی اخلاقی پستی معاشرے کی دکھانے کے لیے ایک تصویر کے اندر کسی مصور نے خوبصورت نقشہ یہ بنایا کہ بچہ جنین ماں کے پیٹ میں لیپ ٹاپ کھولا ہوا اور فوش تصویریں دیکھ رہا ہے، ماں کے پیٹ میں جنین ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، لیپ ٹاپ پہ دیکھ رہا ہے، اور بعد میں وہ تصویر بڑی کی تو پتہ چلا کہ اصل ماں لیپ ٹاپ کھولے ہوئے غلط مناظر دیکھ رہی ہے، اور جنین جو ماں سے لیتا ہے وہی کر رہا ہے۔ اولی الارباء، وہ پہلے یہ کہتے تھے 10-12 سال کا بچہ، آج کل چھوٹا بچہ بھی اولی الارباء ہے، چونکہ یہ چیزیں عام ہو گئی ہیں۔ یہ شرم و حیا کے زمانے میں چھوٹے بچے کچھ نہیں جانتے تھے۔ الذین لم یظہروا علی عورات النساء، جو عورات النساء، یہاں عورت ہی آ گیا ہے، یعنی جو عورتوں کی شرمگاہوں کی تمیز نہیں رکھتے، سوجھ بوجھ نہیں ہے، ایسے بچوں کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہیں۔ ولا یضربن بارجلہن، عورتیں ایسا جوتا پہن کر، ہیل پہن کر اور گھوڑے کی طرح پٹاخ پٹاخ زمین پہ نہ چلیں۔ ولا یضربن، نہ ماریں، ضرب نہ ماریں زمین کے اوپر چلتے ہوئے، گھوڑا چال نہ چلیں، ایسا جوتا پہنے، اس طرح سے چلیں کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے یہاں سے آدمی گزر رہا ہے۔ ولا یضربن بارجلہن، پاؤں نہ ماریں زمین کے اوپر، آواز نہ نکالیں زمین سے۔ لیعلم ما یخفین من زینتہن، تاکہ جو چھپانا چاہتی ہیں وہ زینت ان کی ظاہر و نمایاں نہ ہو جائے۔ وَتُوبُوا، اور توبہ کرو اللہ کی طرف، الی اللہ جمیعاً ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے مومنو حیا پیدا کرو، ادب پیدا کرو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ اگر اخلاقی طور پر پست ہوئے، اگر ادب نہ ہوا تمہارے ثقافت کے اندر، بے حیات تہذیب میں مفلح نہیں، مفلس رہو گے تم۔ تہذیب اپنی، رہن سہن اپنا، تعلقات اپنے، روابط اپنے خوبصورت و مزین کرو تم۔ خوب ایک آیت اور پڑھنا تھی لیکن ظاہراً وقت تمام ہے، اسے چھوڑ دیتے ہیں، باقی بعد میں انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد۔ آیا تعجب کرتے ہو تم، حیرت ہوتی ہے تمہیں اور اچنبھے کی بات لگتی ہے کہ ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف ہدایت آئے، ذکر آئے اور یاداوری اور یاد دہانی آئے، اور یہ ذکر بھی علی رجل منکم، تم ہی میں سے ایک شخص، ایک شخصیت جسے خدا انتخاب کرے تمہاری ہدایت کے لیے، اس کے اوپر اللہ کی طرف سے ذکر نازل ہو، اسے وحی نازل ہو اس پر، لینذرکم، تاکہ اس ذکر کے ذریعے وہ تمہیں انذار کرے،
बसूरत मुनज़िर तुम्हारे दरमियान मौजूद हो। इस बात पर तुम्हें ताज्जुब हो रहा है कि तुम ही में से एक शख्सियत को खुदा इंतखाब करे और अल्लाह ताला उसे ज़िक्र अता करे, हिदायत अता करे। इस हिदायत की मदद से वो तुम्हें इंज़ार करे। इस बात पर तुम्हें ताज्जुब हो रहा है कि ये कैसे हो सकता है कि हम ही में से एक शख्स को अल्लाह इंतखाब कर ले और उसे खुदा हिदायत दे दे। वो हिदायत अल्लाह की लेकर अपनी कौम में आए और अपनी कौम को इंज़ार करे। चूँकि हर कौम के अंदर इस अमर की तरफ हसासियत रही है, उन्हीं में से खुदा ने किसी शख्सियत को इंतखाब किया, उसी कौम के किसी शख्स को अल्लाह ने इंतखाब किया और इससे हट कर कोई मतलब बनाकर उनके सामने पेश करे जिसके अंदर दूर तक वाक़इयत और हकीकत ना हो, उस पर ताज्जुब नहीं करते, उसे मानने के लिए तैयार हैं कि ये हो सकता है, ये दुरुस्त है, ये मुमकिन है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम ही में से खुदा किसी शख्सियत को इंतखाब करे और उसे मबऊस करे या उसे रहबर बनाए, उसे हादी बनाए हमारा। ये होना बईद है। मसलन सामरी अगर दांतों से बछड़ा बनाए, मुजस्समा बनाए, वो मुजस्समा इस कौम के सामने पेश करे, इनकी आँखों के सामने बनाए और देख रहे हैं कि सामरी बना रहा है, उन्हीं के चंदे से बना रहा है, बनी इसराइल के चंदे से ये काम कर रहा है। बनाकर उसे तकमील करके और फिर उन्हें ये कहे कि ये तुम्हारा खुदा है, ये बछड़ा गुसाला ये तुम्हारा खुदा है, ये हर हाजत तुम्हारी पूरी कर सकता है। इस पे ताज्जुब नहीं है उनको। अक़वाम की नफ्सियाती हालत इस तरह से होती है अवाम की कि जहाँ पर उन्हें अक्ल से काम लेना है, सोच से काम लेना है, तदब्बुर से काम लेना है या अक्ल के ज़रिए तस्दीक करनी है, वहाँ इनकार करते हैं, ताज्जुब करते हैं। लेकिन जो चीज़ खिलाफ़ अक्ल है, नामुमकिन है, लेकिन उनके एहसासात और जज्बात के साथ मुताबिकत रखती है, उन नबूवत व रसालत व इमामत के मनसब पर पहुँचाया और उसे अल्लाह ताला ने ज़िक्र व हिदायत अता की ताकि अपनी कौम को इंज़ार करे। जब ऐसी शख्सियत उस कौम के अंदर मबऊस हुई, कौम का रद्द अमल ताज्जुब था, हैरत। ये ताज्जुब इनकारी है। ताज्जुब इस माना में कि ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है कि हम ही में से एक शख्स इस मकाम तक जा पहुँचे, इस दर्जे तक जा पहुँचे, इन कमालात तक जा पहुँचे कि उसका अल्लाह से राबता हो और वो खुदा से हिदायत लेता हो और अल्लाह से हिदायत लेकर वो हमें खुदा का पैगाम पहुँचाए। ये कैसे हो सकता है? इसे इनकार करते थे। उसके बजाय अगर उन्हें इस तर्ज से हिदायत न की जाए बल्कि उन्हें अफसानवी बात बताई जाए, फ़र्ज़ी कहानी सुनाई जाए। एक सूरत कुरान ने ज़िक्र की है कि उसी कौम का एक फ़र्द, एक शख्स, अल्लाह ताला उसे हिदायत अता करे और वो अपनी कौम में इंतज़ार करे आकर। कौम को इस पर ताज्जुब होता है। पहला रद्द अमल अक़वाम का ताज्जुब है, इनकारी ताज्जुब कि ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है। दूसरी सूरत ये है कि अगर कोई शख्स उस कौम के अंदर आए और ये न कहे कि मैं अल्लाह की तरफ से मंसूब हूँ, बल्कि उसे फ़र्ज़ी कहानी सुनाए, किस्सा सुनाए, अफसाना सुनाए, मीन हमवार करे, उसे उगाए, उसकी परवरिश करे और उसे कमाल तक पहुँचाकर उससे महसूल हासिल करे, ये फ़लाह है। और अगर ऐसे ना किया उसने
اس صورت میں انسان مفلس ہے و خسارے میں ہے اور ہلاکت میں ہے۔ اس قانون کو و سنت کو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے ہدف کے طور پر رکھا ہے کہ مومن حتماً مقام فلاح تک پہنچیں۔ اس کی جزیات بھی بیان فرمائی ہیں، تفصیلات ذکر کی ہیں کہ کن طریقوں سے مومن مفلحون بنتے ہیں اور کن طریقوں سے فلاح تک پہنچتے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ آیات بیان کی تھیں اور کچھ باقی ہیں، جن میں سورہ مبارکہ اعراف کی آیا 69 ہے کہ مقام فلاح تک پہنچنے کے لیے و مفلحون بننے کے لیے ایک مرحلہ اور قرآن نے سورہ اعراف آیا 69 میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اَوَأَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، صدق اللہ العلی العظیم۔ سنن الہی میں سے ایک قانون و ضابطہ حیات انسانی کی ہدایت کا فلاح ہے، اور مومنوں کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ ہدف مقرر کیا ہے کہ وہ مفلحون بنے۔ مفلحون اگر نہیں بنے تو مفلسون ہیں و خاسرون و ہالکون۔ فلاح سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے نفس میں، اپنی زندگی میں، امت کے اندر، قوم کے اندر ہدایت کا، الہی نظام کا بیج کاشت کرے، اس کے لیے